ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عالم دین ہیں جو کہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ مولانا احسان الہی ظہیر نور اللہ مرکزہ، جو کہ شہید ہوئے، اور دوسرے ہیں مولانا عبدالستار نیازی صاحب، جو کہ بریلوی اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے علامہ صاحب کو کہ آپ عظمت صحابہ پر میں نے جلسہ رکھوایا ہے مشترکہ مسالک کا، تو آپ میری دعوت قبول فرمائیں۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً لکھا، بلکہ بیان میں بھی فرمایا، وہاں جب مدعو ہوئے وہاں پہ اسی جلسے میں انہی کی روبرو موجودگی میں کہا کہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب حفظہ اللہ تعالی مجھے اگر ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے و اہل بیت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے اگر مجھے بلاتے ہیں تو احسان الہی پیروں پہ چل کر نہیں، سر کے بل دوڑ کر آئے گا۔ کیا ہمارے اکابرین کی محبتیں تھیں، اور اس کو بھی مسلک کی تعصب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ سیاسی لوگ تھے، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں جب حکم بھی نہیں کہ کسی کا دل جو ہے آپ نے کھول کر نہیں دیکھا، تو آپ اس کی دل کی کیفیات کو ویسے ہی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے واقعہ نہیں ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک کافر پر تلوار تانی جنگ کے دوران، تو اس نے اسی ٹائم کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو انہوں نے تلوار مار دی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے تلوار نہیں مارنی چاہیے تھی۔ آقا اس نے میری تلوار کے ڈر سے پڑھا۔ آقا نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس نے دل سے پڑھا تھا، یا پھر اس نے تیری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا؟ تو اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے، صحابی رسول کے لیے دعا بھی کی، اور انہوں نے بھی استغفار کیا کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ کی تعصب رکھنے والا یہ مت سوچئے گا کہ صحابی رسول ایسا سوچ سکتا ہے۔ صحابی رسول علماء کا متفقہ مسئلہ ہے کہ وہ معصوم نہیں، محفوظ ضرور ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے جو تمغے ملے ہیں، ان کو اسی وجہ سے ملے ہیں کہ وہ غلطی کرتے، پھر اس کے بعد علل اعلان معافی مانگتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ عز و جل کے سامنے، اسی لیے ان کو تمغے ملے۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو متحد بنائے، اور جب متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستان ہمارا ملک جو ہے جنت کا گہوارہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔